سے مراد ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم سے کم اتنا پڑھیں استغفر اللہ، جس کا معنی ہے اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ ارے 70 دفعہ تم کہو گے میں گناہگار ہوں، رب کی رحمت جوش میں آئے گی، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہاری جھولیوں کو بھی بھر دے گا۔ آپ کو سننے کا موڈ ہے؟ میں کچھ سناؤں یا آپ کہیں تو میں اختتام کر دوں، مجھے نہیں پتا، ہر مہینے کا سلسلہ ہے نا، تو اس لیے ہر مہینے کے حساب سے اگر پہلی ہی دن میں خطاب میں آپ کا 4 بجا دوں تو اگلے دفعہ جو ہے وہ آپ حضرات آئیں گے نہیں، اگر آئیں گے بھی تو مجھے دیکھ کر بھاگ جائیں گے کہ یار یہ تو بڑا ٹائم لیتا ہے، اب یہ ٹائم لیتا ہے، اس لیے ہم کو جب نقش بندی کو نہیں بلاؤ گے تو ہم آئیں گے، اور جب بلاؤ گے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ تو اب اگر سننے کا موڈ ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں، نہیں سننے کا موڈ ہے تو میں کھڑے ہو کر دعا کر دیتا ہوں، مگر یہ ہے کہ آپ کے کام کی باتیں مل رہی ہیں، اگر کہیں سے مل لیا تو لے لیا کریں، تو سننے کا موڈ ہے تو جس کا سننے کا موڈ نہیں وہ کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ارے اس نے سمائی چینج کر دیا، میں نے کہا جس کا سننے کا موڈ نہیں وہ کہے سبحان اللہ۔ تو جذباتی ایاز نے مستی کی کیفیت میں جھومتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ خیال یار میں بیٹھا ہو، نہیں بھوک لگ رہی ہے کیا؟ محفل کروانے والے جو ہوتے نا ان کو ہوتا ہے کہ جتنی اچھی چلے اور مزہ آئے گا، وہ یہ نہیں کہتے کہ یار جلدی ختم ہوا، وہ ظاہر ہے انہوں نے ارینج کیا، باقاعدہ اہتمام کیا، لائٹ کو لگایا اور اہتمام کیا، بلوایا، تو وہ کہتے ہیں جتنی اچھی چلے اور سب خوشی سے جب تک چلے تو ان کو اور مزہ آئے گا، اور ایسی صورت میں ان کی بھوک اڑی بھی ہوتی، ہاں محفل اچھی ہو جائے اور لنگر پورا ہو جائے، لنگر ہے، لنگر پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کی بھوک ویسے پوری ہو جاتی ہے، پیٹ ویسے بھر جاتا ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ طیبہ سے منگوائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ جان پیالوں سے نہیں نظروں سے بلائی جاتی ہے۔ یہ گنبد خضرا والے کی توجہ سے سیراب ہو رہے ہیں، گنبد خضرا والے کی طرف سے ان کا پیٹ بھی بھر رہا ہے، ان کا ایمان بھی پر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو بھوک کا کہاں خیال ہوگا؟ ہاں جب سب سزا والے ہوں گے تب یاد آئے گا، ہاں اور صبح کہیں ناشتہ ہی کیا تھا، اچھا دوپہر کا کھانا بھول گئے تھے، تو چونکہ اور اسی کو عشق کی مستی کہا جاتا ہے، ابتدائی ہو مگر ہوتی ہے، اس لیے کہ عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے، عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے، جان دے کر ایک بون مل جائے تب بھی بڑی سستی ہے۔ ممتاز قادری نے سودا کوئی ہلکا تھوڑی کیا کہ اپنی جان کو دے دیا، جان کو دے دیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو باندھ لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی میں جان دینا، جان دے کر ایک بوند مل جائے تو بڑی سستی ہے۔ وہی ممتاز قادری اپنی پولیس کی ڈیوٹی کرتا اور انسپیکٹر بنتا، سب انسپیکٹر بنتا، نوکری کماتا، ریٹائرڈ ہوتا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد پینشن ملتی، عمر کے حصے میں ہو کر دنیا سے چلا جاتا، ایک عام بندے کی طرح ان کی قبر ہوتی، کوئی ان کے بچے ان کو یاد کرتے، کبھی کوئی بچہ آ کر ان کی قبر پر سلام کرتا چلا جاتا، 15 شعبان کو کبھی آ جاتا، پوتا بھول بھال کر پہنچ جاتا، پر پوتا کبھی خیال نہ کرتا، اس کو نام تک یاد نہ ہوتا، مگر غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر کٹ جائے وہ رہ جائے پرواہ نہیں کرتے، اور اس انہوں نے جب عشق احمد پر اپنے آپ کو فدا کر دیا، اپنی جان کو نچھاور کر دیا اور حضور کی محبت پر فنا کر دیا، جوانی کو لٹا دیا، اپنے گھر بار کو پیچھے چھوڑ دیا، بیوی کو کا خیال نہ کیا اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا، اللہ نے وہ مقام دیا، قیامت تک ان کا مزار سلامت رہے گا، ان کی قبر نہیں ان کا مزار رہے گا۔ قبر کہتے ہیں گڑے کو، وہ گڑا رہتا مگر گڑا گڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نبی کی محبت میں فنا کیا تو وہ
وہ قبر والا نہیں مزار والا ہو گیا ہے۔ وہ قبر والا گڑا ہوتا ہے، مزار والا زیارت کے لیے جایا جاتا ہے، اور قبر والا جس کے بعد جا کر اس کو فیض دیا جاتا ہے، مزار والا وہ جس کے بعد جا کر فیض لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اسی مشن کو لے کر جنہوں نے شراب عشق احمد کی جو چاشنی کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا، اور ایسا کہ حضور کی محبت کو سن کر لب چومتا تھا، 11ویں کھاتا تھا، 12ویں کھاتا تھا، مگر خالی کھانے تک لگا رہتا تھا، صبح کی فجر بھی چھوٹ جاتی تھی اور دعویٰ بھی نہیں کر پاتا تھا، مگر عشق احمد کی وہ مستی کو آگے بڑھانے کے لیے علامہ خادم حسین ندوی نے جو چنگاری لگائی اور وہ چنگاری کو آگے بڑھائی، اور آج خود تو ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لاکھوں کو جگا دیا، اور قوت عشق احمد کی تو کیفیت کو ڈال دیا کہ جب کبھی ایمان کے لیے جان قربان کرنے کا موقع آئے تو پیچھے کوئی نہیں ہٹے، ہر بندہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ جب فیض آباد میں پہلا دھرنا ہوا تھا تو میرے پاس بلال قادری نعت خان، غالباً مصری بھی کہتے ہیں ان کو، بلال قادری جو میمن ہے، وہ آئے تھے تو وہ کہنے لگے فیض آباد کا پہلے دھرنے میں ہم بھی گئے تھے۔ میں نے کہا بلال بھائی کیسا لگا، کیسا رہا؟ کہ لگے وہ کراچی کا میمن جو پولیس والے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتا ہو، وہ کراچی کا میمن کاروبار تیز ہوتا ہے مگر دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ڈر والا ہوتا ہے، تو وہ کراچی کا میمن، بلال قادری کا جملہ کہا، وہ کراچی کا میمن جو پولیس والے کے سامنے کھڑا ہو کر ڈرتا ہے، وہ فوجی کے سامنے سینہ تان کر کہتے چل گولی چلا، کیونکہ عجیب رنگ تھا اور یہ کہا جا رہا تھا مصطفیٰ کی نظر کام کر رہی ہے، مصطفیٰ کا تصرف کام کر رہا ہے، کہ اندر جب چنگاری آگ کی لگتی ہے تو بندہ بے قرار ہوتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ بھی وہ چنگاریوں کو لینے کے لیے، اس چنگاری کو سمانے کے لیے آپ ایسی محفلوں میں آیا کریں، اور یہ محفل دیکھیں، مجھے بہت اچھا لگا کہ اس محفل کے لیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بہت بڑا اسٹیج بنایا، بہت بڑی وہ رکھا، وہ گاڑیوں کو روک دیا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے سادگی رکھا، اور سادگی سے، اور وہ ہم تو میں سمجھ لگا یار اسٹیج کا ہے نظر نہیں آ رہا، پتہ چلا کرسی ہے، مجھے وہ بھی اچھا لگا، اس لیے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ انجمن غلامان محمد، غلامان مصطفیٰ جو حضور کی محبت کی چاشنی کے لیے یہ جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تقاضا محبت مصطفیت کا تقاضا ہے کہ آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ساتھ دینے میں یہاں پر یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ آگر پکڑ کر کہے بھائی جان آؤ، بھائی جان بیٹھو، کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے، نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دن آئے آپ صبح سے استقبال کریں کہ رات آنے والی ہے، مصطفیٰ کی شان سننے والے ہیں، مصطفیٰ کی یاد منانے والے ہیں، مصطفیٰ کی یاد منانے والے ہیں۔ وہ جو حالت میں نے بنائی نا، وہ بنا کر پھر یہ لوگ ہنسنے لگ جائیں گے، وہ کیفیت الگ ہو جائے گی، اس لیے وہ میں نہیں بتا رہا، چونکہ کیفیت جو ہے نا وہ بات سے بات بنتی ہے تو دن پر وہ کیفیتیں آتی ہیں، جب ہنسنے والی بات ہو تو ہنسا اور مزاح کی کیفیت آتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندے کو تم راہ راست پر ہدایت پر لاؤ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب راہ خدا میں دے دو، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے ان کی کاوش، ان کی کوشش ان کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، آپ کا بھی بن جائے، اور ہماری یہ نالائقی کہ ہم جمعے میں آخر میں پہنچتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ابتدائی درجہ علم کا ہوتا ہے، علم کے بعد عمل کا ہوتا ہے، عمل جب ہوتا ہے تب جا کر فضل ہوتا ہے۔ جب علم نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا، عمل نہ ہوگا تو فضل کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے محفلوں میں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا
چاہیے. جو بات مجھے یاد آئی ہے میں وہ کرسی والا مزاح والی نہیں، میں ایمان کو بڑھانے والی بات بتاتا ہوں کہ جب میں الفلاح میں ایک دن جمعے کا دن تھا، خطاب کر رہا تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، خطاب کر رہا تھا اور حضور کی شان، حضور کی ولادت، حضور کی آمد کا ذکر کر رہا تھا اور لوگ ذوق سے سبحان اللہ کی صلائیں بول رہے تھے. جو آپ میں وہاں ہوتے تھے وہ جانتے ہیں کہ میں تھوڑا جوش میں بولتا ہوں اور بلواتا ہوں، تو لوگ بول رہے تھے. خیر وہ جمعے کا دن خطاب کیا اور پھر میں جمعہ پڑھ کر چلا گیا. میں اپنے کھانے کے بعد معمولات میں لگ گیا. عصر کے بعد مغرب کے بعد جب جانے لگا تو میرے ایک نمازی ملے جو ابھی بھی ملتے ہیں. کہنے لگے حضرت ذرا ٹھہریے. میں نے کہا ٹائم نہیں، کبھی جلدی میں ہو. کہنے حضرت 1 منٹ 2 منٹ. میں نے کہا اچھا جلدی بتائیے. انہوں نے جب وہ بات بتائی تو میں ٹھہر گیا، ان کی بات سننے لگا. وہ سنتے سنتے میرا دل اور بے قرار ہوا. انہوں نے کہا حضرت جب آپ نے جمعے میں حضور کی شان بتائی، حضور کا ذکر بتایا، حضور کی محبت کا بتایا، بتانے کے بعد کہا میں گھر گیا. گھر جانے کے بعد میں درود تاج پڑھتا رہا. پڑھتے 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 درود تاج حضور کی محبت بڑھاتی ہے، ایمان کی چاشنی لاتی ہے، دنیا کی لذتوں سے دور کرتی ہے، ایمانی لذتوں کو لاتی ہے. کہا میں درود تاج پڑھتے پڑھتے کہا میں سویا. کہنے لگے عصر سے پہلے میں نے خواب میں حضور کا دیدار کیا. سبحان اللہ. اور جب حضور کا دیدار کیا تو کہا حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے کہا جس یار کا ذکر سن رہے تھے وہ دل پر نے اپنا دیدار کرا دیا ہے. سبحان اللہ. ابن رشد کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اختیاری نبی عطا بنایا ہے، وہ با اختیار بنایا کہ میں چاہوں ایاز کے خواب میں میں ان کو کہوں میں کل تمہارے خواب میں آؤں گا، مجھے اختیار نہیں، میں آؤں اور نہ آؤں مجھے اختیار نہیں. اور یہ کہے کہ صادق میرے خواب میں نہ آئے میں روک دوں تو اپنے خواب میں آنے سے ان کو اختیار نہیں کیے روک سکے. مگر حضور کو اللہ نے وہ اختیار دیا کہ جس کو کہہ دے میں آؤں گا اس کے خواب میں آتے ہیں، اپنا دیدار بھی کراتے ہیں، اپنا فیضان بھی عطا فرماتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ماشاء اللہ. تو اب مینا حضور کی ذکر کے حوالے سے اب ظاہر ہے میں سوچ رہا تھا بیان چونکہ بتائے ہر مہینے کے 11ویں کے حساب سے ہوتا ہے تو میں نے بیان سوچا تھا میں 11ویں کو شروع کروں گا اور 11ویں سے پھر میں رمضان کی طرف آؤں گا. مگر ماشاءاللہ ابھی تک ہم 11ویں کی طرف بھی نہیں گئے، نہ رمضان کی طرف صحیح معلومات آئے ہیں، مگر بات پھر بھی اللہ اور رسول کی چل رہی ہے. اور 11ویں والے کا پیغام چل رہا ہے. رمضان میں کیا کرنا وہ باتیں چل رہی ہیں. اس طرح ڈائریکٹ ہم وہاں گئے نہیں مگر انڈائریکٹ انہی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب زبانی ذکر لا الہ الا اللہ کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ، 200 مرتبہ. اور اس کا اصل درجہ کلمے کا اصل درجہ جو ہے نا وہ بزرگ کہتے ہیں 4 سالوں بیٹھو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں پر یہ گھٹنے کو پکڑو. قاسم چاہیے پکڑیں، گھٹنے کو پکڑو اور یہاں ایک 2 نس ہے. 4 زانوں بیٹھ کر یہ 2 نس ہیں. ایک کا تعلق نفس سے ہے، ایک کا تعلق شیطان سے ہے اور انسان کے یہی دشمن ہے. تو اب اصل درجہ یہ تو نارملی درجہ بتایا 200 مرتبہ، اصل درجہ ذکر کا یہ ہے 4 زانوں بیٹھو اور آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. جب یہ کرنا چاہو تو پہلے مجھ سے پوچھ لینا، پھر میں آپ کو اجازت دوں پھر کیجیے گا. چونکہ ویسے خیر اجازت کیا یہ تو عام طریقہ ہے، یعنی کہ عام سے تھوڑا خاص ہے کہ جو ذکر کرنے کا اصل درجہ یہ تو 200 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے غنیت کر لیا، اب پرواز بھی تو کرنا ہے نا. تو آپ 4 زانوں بیٹھے اور یہ 2 نس ہیں، ایک کا تعلق نفس سے ہے، ایک کا تعلق شیطان سے ہے. ظاہر ان کو بھی تو قابو کرنا ہے نا. تو آپ بیٹھے اور آنکھیں بند ہو اور توجہ کریں لا پر، اس گھٹنے پر لا پر ادھر ہو کے آپ کی توجہ لا الہ ادھر پر، الا یہاں پر، اللہ دل پر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا پر اس نص پر توجہ ہو
کہ اس نفس کو آپ کچل رہے ہیں، الہ پر اس نفس پر توجہ ہو کہ شیطان کو آپ زیر کر رہے ہیں، الہ پر آپ کی توجہ یہاں پر ہو اور اللہ کا تصور دل پر ہو، اور پھر ضرب لگ رہی ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا کرنا چاہیے۔ اب یہ کوئی ابتدا بتائے 200 مرتبہ، پھر جب صحیح معنی میں کرے تو کتنا؟ جب آپ کو بتاؤں گا آپ کہیں گے اچھا، آنکھیں بند ہو، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ کرتے کرتے مدہوش ہو کر گر جانا ہے۔ حضور نے کہا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ حضرت غوث پاک 25 سال جنگلوں میں گھومے، 11 سال ایک برج میں آپ رہے، جہاں پر رہے لوگوں نے کہا یہ برج عجمی ہے، گونگا ہے، کہ یہاں جو رہنے والا کسی سے بات نہیں کرتا، یہ ہر وقت یار میرے پاس۔ حضرت ابو الخیر ابو العباس فضل اللہ فرماتے 7 سال اللہ کا ذکر کیا، اور اس 7 سال میں سویا نہیں، اور کا ذکر کمرے میں بند کر دیا، اور کرتے کرتے جب نیند آتی، ابو العباس فضل اللہ کہتے ہیں جب نیند آتی تو میری آنکھ بند ہوتی، ایک چہرہ ظاہر ہوتا، ایسا جو چہرہ وہ ہوتا جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی، اور آواز آتی ہے اے ابو العباس اذکر اللہ، ذکر کر، کیا میری نیند ہو جاتی، اور 7 سال تک مسلسل میں اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ تو ابو العباس فضل اللہ صبح جب چھوٹے تھے، رات کو عشاء کے بعد گھر سے نکل جاتے، ابا نے کہا شاید خیرات ماحول ہے، کہیں اور چکر میں نہیں جاتا ہو۔ ابو العباس فضل اللہ کسی اور چکر میں تو نہیں جاتا، ابو الخیر ان کا نام تھا والد کا، کہا بیٹا نکلتا میں پیچھے جاتا، کہاں جاتا ہے؟ کہا وہ جاتا قریب میں ایک مسجد ہوتی، مسجد میں قریب میں ایک کنواں ہوتا اور رسی ہوتی، کنویں کے باہر وہ رسی کو باندھتا، اپنے پاؤں پر رسی باندھ کر الٹا لٹکتا، اور پھر کنواں الٹے میں کنویں میں الٹا لٹکتا، اور ابو العباس کو الٹا لٹکنے کے بعد پھر ابو الخیر کہتے ہیں میں سنتا، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھتے، پہلا سپارہ دوسرا سپارہ، صبح فجر ہونے سے پہلے پورا قرآن ختم کیا، اور پھر اس کے بعد جب نکلنے کے لیے وہ وہاں سے کوشش کرتے تو ایسے موقع پر پھر میں نکل کے گھر آتا، ابھی صبح شروع نہیں ہوتی، ابو العباس فضل اللہ گھر آتے، کمرے میں آ کر لیٹ جاتے، ابا کہتے ہیں اب صبح اذان شروع ہوتی، میں آ کر آواز دیتا، ابو العباس فضل اللہ تو ایسی آنکھیں کر کے کہتے جی ابا اٹھ گیا ہوں، کہ میرا معاملہ میرا اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ ہم 2-4 تسبیح پڑھے لوگوں کو بتاتے، خیر میرا تو اگر آدمی تسبیح دیکھ کر یہ نہ سمجھنا میں لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں پڑھتا، میں اپنا جو میرا ورد ہوتا ہے، جیسے یہ دیکھتے ہوں گے میں چلتا تھا وہاں جا رہا ہوں پڑھتا جا تو میں اپنے لگا رہا ہوں، میں دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، میں جو ہوں اپنے معاملات میں پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح ساری رات قرآن کی تلاوت میں الٹا لٹک کر کرنا۔ آپ کہیں مولانا کیوں؟ ارے جتنا نفس کو مارو گے اتنا اللہ درجہ بلند عطا فرمائے گا۔ اور ایک دفعہ رات کو ایک پہاڑ پر ایک جگہ کھڑے ہوئے چٹان کے سائڈ میں، اور نماز شروع کر دی، ابو العباس فضل اللہ نے نماز شروع کی، تو وہ چٹان کی نماز پڑھتے پڑھتے اچانک پورا ایک رات میں پورا قرآن، اور کہا رات کا تذکرہ نہیں، کہا میں چٹان کے اوپر وہ چٹان پر میں نے کہا کہ یہاں سے گروں تو پھر شاید میرا جسم کی ہڈیاں نہ بچے، وہیں پر سائڈ میں پہاڑ کے سائڈ میں کھڑے کر نماز شروع کی۔ ابو العباس کہتے ہیں نماز شروع کی، نماز کے دوران جب میں جو ہے میرا پاؤں پھسلا اور نیچے لگا کہ اب میری جان جائے گی، اب پہاڑ سے اونچا گر رہا تھا، اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئی، کسی نے مجھے تھام لیا۔ جس طرح وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کے پر نے سنبھال لیا، اسی طرح وہاں پر۔ اور وہی ابو العباس فضل اللہ کہتے ہیں کہ ابتدا جس نے میری دیکھی وہ صدیق ہوا، جس نے میرا انتہا کو دیکھا وہ صدیق ہوا۔ تو حضرت یہ کیسے فرمایا؟ ابتدا میں جو میری ریاضتیں تھی ساری رات قرآن کی تلاوت میں 2 رکعت میں پورا قرآن کو پڑھنا، کنویں میں الٹا لٹک کر پورا قرآن پڑھنا، 7 سال اللہ کے ذکر میں لگا رہنا، ہر وقت اس
جسم ذات میں لگا رہنا. تو جس نے دیکھا اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے, کیا مرتبہ, کیا محنت ہے. اور جب بعد میں جب مقام مل گیا, اور جب مقام مل گیا تو خدمت خلق میں لگ گیا. سارا دن بیٹھا ہوا, کوئی یہ آ گیا دعا کر دی, کوئی وہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو بابا ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ صرف دعائیں کرتے رہتے ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ سب بیکار ہوتے ہیں. ارے جس نے ابتدا میں مجھ کو دیکھا وہ صدیق ہوا, جس نے انتہا میں دیکھا وہ گمراہ ہو گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر یہ میں نے آج اگر اس مقام پر پہنچا ہوں تو پہلے وہ محنتیں تو کی ہے, اس محنتوں کے بعد اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا. کہیے سبحان اللہ. اب آپ ٹینشن مت لیجئے, میں یہاں پر اختتام کی طرف آ رہا ہوں. آپ اب ٹینشن مت لیجئے. آپ 10 منٹ سننے کے موڈ میں ہیں نہیں ہے؟ وما علینا سننے کے موڈ میں ہیں. چلے تو میں یہ ذکر کا پورا مرحلہ تو کر دوں نا, چونکہ ادھوری بات رہ جائے گی تو آپ بھی کہیں گے تو کہ یار پوری بات بتا دو تاکہ ہم بھی کچھ سمجھ جائیں, تو کچھ ہم بھی کریں, کچھ ہم بھی کریں تو ہم بھی کچھ بن جائیں. تو ذکر میں ایسا کریں کہ اتنا کہ مدہوش ہو جائے اور خود گر جائے. ہاں ایسا ہو. اتنا کیوں کریں, اتنا کیوں کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ, یہ تکرار ہے اور تکرار حرارت پیدا کرتی ہے. جملے پر غور کریں, ایک ایک جملہ بڑا بڑا آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تکرار لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ, یہ تکرار ہے اور تکرار حرارت پیدا کرتی ہے. تو آپ نے کیوں کیا؟ پتھر سے پتہ کیا چنگاری نکلی, کیونکہ تکرار اللہ 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 اللہ. مجھے یاد آیا علامہ ابن حجر کتابیں لکھتے تھے, اور جب قلم ان کا سیٹ کرتے تھے نا, قلم اس دور میں قلم کو بنایا جاتا تھا, تو قلم کو جب سیٹ کرتے تھے تو وہ لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے کہ قلم بھی صحیح ہوتا جائے, وہ لمحہ بھی ضائع نہ اللہ کے ذکر میں گزر جائے. ہاں تو اب ذکر تکرار پیدا کرتے ہیں. اللہ اللہ, لگ رہا ہے مائک کو بھی بڑا سکون مل رہا ہے. یہ بھی بے قرار تھا, کیونکہ جب حضور کی محبت میں کھجور کی ٹہنی بے قرار ہو سکتی ہے تو یہ مائک بھی حضور کی محبت میں بے قرار ہو سکتا ہے. وہ بھی اگر جو ہے اگر مادی چیز ہے تو یہ بھی مادی چیز ہے. اب یہ ذکر تکرار پیدا کرتی ہے, اور تکرار آپ نے پتھر کو پتھر سے رگڑا تو چنگاری نکلتی ہے. یہ تکرار, یہ اللہ اللہ اللہ, یہ تکرار حرارت پیدا کرتی ہے. حرارت نور پیدا کرتا ہے, اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو انسان کا جسم جس میں ثقیل ہے, اور یہ نور جب پیدا ہوتا ہے اور جب بندہ اس درجے پر پہنچتا ہے جس درجے میں 70 ارب خلیوں کا ایک لمحے میں ذکر ہوتا ہے, تو ایک جسم کے اندر وہ نور جاتا ہے, تو وہ جسم ثقیل جسم لطیف ہو جاتا ہے. اور جب وہ جسم ثقیل جسم لطیف ہوتا ہے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی روشنی نور ہے, ہماری آنکھوں کی روشنی نور ہے, اور لمحے میں ہماری نظر تاج مسجد پہ پہنچ گئی, کیونکہ نور لطیف ہوتا ہے, لطیف پرواز کر کے آگے بڑھ سکتا ہے. تو جب وہ ثقیل جسم جب لطیف جسم مرتا ہے تو اس کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ اللہ اس کو وہ پاور دیتا ہے کہ جب اس گوشت والے بادشاہ گوشت آدم کو پکارتے ہو تو ان کا جسم لطیف ہوتا ہے, اور جب تم پکارتے وہ تشریف لے کر آتے ہیں, وہ تشریف لے کر آتے ہیں, کیونکہ ان کا جسم لطیف ہو چکا ہے. اور یہ تکرار حرارت پیدا کرتی ہے, حرارت نور پیدا کرتا ہے, اور نور آپ کے جسم کی ثقیل کو لطیف بناتا ہے, اور جب لطیف بنتا ہے تو تفرع ہوتا ہے, اور یہ عالم ہوتا ہے کہ بغداد والے کو تم پکارو وہ یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. تو اب یہ ذکر لا الہ الا اللہ یہ آپ نے کیا زبان سے, اور اس کے بعد دوسرا طریقہ اس کا امام غزالی فرماتے ہیں, میں 4-5 منٹ میں یا 7 منٹ میں ختم کر دوں گا, جو کہ اگر پھیلانا چاہوں تو پھر 2 گھنٹے اور لے جاؤں گا. کیونکہ ابھی تک نہ میں نے 11ویں کا موضوع شروع کیا نہ میں رمضان کو شروع کیا. تو اب آپ یہ بھی ایک نفسیاتی وہ ہوتا ہے, میں اگر کہوں گا 2 گھنٹے بولوں گا تو آپ مجھے 10 منٹ بھی برداشت نہیں کرو گے,
چونکہ آپ یہ 2 گھنٹے کا سوچ کر 10 منٹ میں آپ کو تھکاوٹ 2 گھنٹے ہو جائے گی، اور میں آپ کو کہوں گا ابھی 5 منٹ بول رہا ہوں تو آپ 5 منٹ کر کے سنتے ہوئے 2 گھنٹے میں سن جاؤ گے۔ اب 5 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ کر کے 2 گھنٹے میں، مگر میں اب آپ کو 6-7 منٹ سے آگے لے جاؤں گا، اس لیے بس آپ اتنا ذہن میں رکھیں جب آپ بھی ایک سبق لے جائیں اور سبق پر آپ بھی عمل کریں، پہلے 200 دفعہ شروع کریں، پھر یہاں پر آ جائے لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد جو آگے بتا رہا ہوں وہ کریں، اس کے بعد آپ پر بھی کرم ہو جائے، پھر اس کا اگلا درجہ ہے وہ کسی اور موقع پر بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ تو اب لا الہ الا اللہ کا پہلا درجہ ہے زبان سے ذکر۔ دوسرا درجہ امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہو کہ آپ کی توجہ، آپ کا خیال اپنے کام کاج میں لگا ہو، کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، گاہک سے خیال پیسوں پر، کام پر ادھر ادھر لگا ہے، مگر آپ نے اپنے خیال کو وہاں سے نکال کر دل پر لائے تو دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہاں سے ہٹایا پھر چلا گیا، کس سے پیسے لینا ہے، افطاری کے لیے یہاں سے فروٹ لینا ہے، وہاں جانا ہے، یار بیگم نے کہا تھا گوشت لانا ہے، پھر آپ نے وہاں سے توجہ ہٹائی، یہاں لائے دل پر اللہ۔ آپ کام کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ آپ کو آنکھیں بند کر گھر میں بیٹھتا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، پھر دن گئے یار اس سے بچو، یار اس سے، پھر دماغ ادھر گیا، پھر آپ نے دماغ دل پر لائے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دوسرا درجہ ہے کہ آپ کا خیال آپ کا کام پر، آپ کی دنیاوی معاملات پر ہے، مگر آپ نے اپنے دل پر توجہ رکھی تو دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ جب ادھر سے آپ نے تھوڑا توجہ نہیں کی تو پھر دنیا میں نہیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کا دل ہر وقت یہیں لگا رہے، آپ توجہ دے تو کام پر جائے، آپ توجہ دے تو آپ کا فروٹ افطاری کی خریدنا ادھر جائے، ورنہ یہ لگا توجہ ڈالیں تو ادھر جائے، ارے ہاں یار بال سیٹ کروانے، تھوڑی سی یار بال سیٹ کروانے، پھر یہ ادھر ہی آ گیا، یعنی ادھر دماغ لگاؤ تو جائے، نہیں تو یہی رہ جائے۔ ہتھکار میں دل یار میں، ہتھکار میں دل یار میں، یہ دل یار میں، مگر یہ ہے کہ آپ ادھر جائے تو یہاں نہیں آئے، مگر وہاں سے توجہ ہٹائیں، یعنی وہاں سے ہٹے پھر ہونے نہ جائے، پہلے دوسرے درجے میں آپ کو وہاں سے یہاں لانا پڑے، اور دوسرے درجے میں یہاں سے آپ کو وہاں جانا پڑے، پھر وہاں اس پہ لگ جائے، پھر جیسے آپ کو پھر ادھر خود بخود آ جائے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کام کاج کریں، آپ کچھ بھی کریں، آپ کا دل، آپ کا رواں ہم اصلی کیفیت میں ہو کہ آپ کا جسم کا رواں اللہ اللہ کر رہا ہو، آپ کا دل بھی کر رہا ہو، اور دل کے اندر جو 6 حصے ہیں جن کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے، جس میں پہلا لطیفہ قلب ہوتا ہے، دوسرا لطیفہ نفس ہوتا ہے، تیسرا لطیفہ سر ہوتا ہے، چوتھا لطیفہ خفی ہوتا ہے، لطیفہ روح ہوتا ہے، پانچواں لطیفہ خفی ہوتا ہے، چھٹا لطیفہ اخفا ہوتا ہے، اور یہ 6 لطائف ایک ساتھ چل رہا ہو، آپ کہیں کہ لطیفہ اس پہ ذات کے تصور میں ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ حصہ جس کو سلطان الاسرار کہا جاتا ہے، یہ آپ کا حصہ یہ بھی مرشد نے آن کر دیا ہو، جب آپ کا وہ سلطان الاسرار کا حصہ مرشد کھول دیتا ہے، آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کی جسم کا بال اللہ اللہ کرتا ہے، آپ کے جسم کا روح اللہ اللہ کرتا ہے، آپ کا خون اللہ اللہ کرتا ہے، آپ کی سانس اللہ اللہ کرتا ہے، آپ کی ہڈیاں اللہ اللہ کرتا ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ اللہ اللہ کرتا ہے، آپ ہر حال میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جس مقام پر بندہ پہنچتا ہے تو وہ پانی کو دم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کمبر والے مرشد کی طرح پانی پر ہاتھ پھیرتا ہے، اور وہ پینے والا کینسر والا ہوتا ہے، اللہ اس کی بیماری کو بھی دور کر دیتا ہے، اس کا ایک ایک رواں اللہ اللہ کرتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ خلق کی تعداد کے مطابق ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اکبر۔ مگر یہ کب ہوتا ہے؟ یاد رکھنا،
یہاں پر زبان کا ذکر ایک لمٹ میں ہے، اس کے بعد آگے کا ذکر تصوراتی ہوتا ہے، توجہ کا ہوتا ہے، تصوراتی ہوتا ہے، توجہ کا ہوتا ہے۔ آپ جتنا اپنا تصور توجہ پختہ کرتے جاتے ہیں، آپ کا لمحہ لمحہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ذکر کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہاں کیا؟ ہاں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ